نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، جیسا کہ ہم نے پہلے طبقات سبع کو ذکر کیا، آج ہم اصول فقہ کی تعریف حد لقبی اور حد اضافی کے اعتبار سے کریں گے، اور اس کے بعد فقہ کا موضوع، اور پھر غرض و غایت، اور اس کے بعد فقہ کا حکم، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر مصنف کے حالات کو ذکر کریں گے۔ تو پہلے اصول فقہ پر آتے ہیں۔ اصول فقہ، اس کی تعریف دو طرح سے کی جاتی ہے، ایک تعریف اضافی اور دوسری تعریف لقبی۔ تعریف اضافی میں جو تعریف کی جاتی ہے وہ گویا کہ مضاف کی الگ تعریف اور مضاف الیہ کی الگ تعریف ہوتی ہے۔ تو گویا یہاں لفظ اصول الفقہی، یہاں پر اصول کی الگ تعریف ہوگی اور الفقہی جو مضاف الیہ ہے اس کی الگ تعریف ہوگی۔ تو اصول الفقہی میں اصول یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کا معنی ہوتا ہے ما یبتنی علیہ الشیء، جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے، جیسے کہ چھت کی بنیادیں یہ جو ہے وہ ستون ہوتے ہیں، تو ستونوں پر جو ہے نا چھت رکھا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ستون ہے یہ بنیادیں ہیں اس چھت کی۔ تو یہاں اصول، جیسے میں نے بتایا کہ اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل کی تعریف کی جاتی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ ما یبتنی علیہ الشیء۔ اس کے بعد یہ جو مضاف الیہ ہے وہ ہے الفقہی۔ تو یہ الفقہی یعنی فقہ، اس کا لغوی معنی یہ ہے، فقہ کا لغوی معنی وہ یہ ہے کہ الشق والفتح، یعنی چیرنا کھولنا، اور اس کی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو فقہ ہے یہ باب سمع یسمع سے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور اگر یہ باب کرومہ یکرومہ سے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے فقیہ ہونا۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ معرفۃ النفس ما لها وما علیہا، یعنی معرفۃ النفس ما لها وما علیہا۔ اور جو اہل تصوف حضرات ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ فقہ کا معنی یہ ہے کہ یعنی کہ جاننا، یعنی علم اور عمل دونوں کا نام یہ فقہ ہے، یعنی علم اور عمل دونوں کا نام فقہ انہوں نے کہا۔ حد لقبی میں مضاف الیہ دونوں کی ایک ساتھ تعریف کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ هو علم بقواعد يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية۔ یہ اس کی تعریف لقبی ہو گئی۔ اور اب آتے ہیں اس کے موضوع پر کہ اصول فقہ اس کا جو ہے وہ موضوع کیا ہے۔ تو موضوع اس کا الادلۃ والاحکام ہے، یعنی ادلہ اور احکام۔ ادلہ اور احکام مطلب یہ ہے کہ ادلہ وہ ادلہ جو احکام کو ثابت کریں، یعنی من حیث انہا مثبتۃ للاحکام، اور احکام من حیث انہا مثبتۃ من الادلہ، یعنی وہ احکام جو کہ ادلہ سے ثابت ہوں۔ اس کے بعد اس کا جو غرض و غایت ہے وہ یہ ہے کہ تحصیل القدرت علی استنباط الاحکام من ادلۃ تفصیلیہ، یعنی کہ قدرت کا اور ملکے کا حاصل ہو جانا، کہ جس کے ذریعے سے آدمی جو ہے وہ احکام کا استنباط کر لیتا ہے ادلہ تفصیلیہ سے۔ بہرحال یہ جو ہے نا اس کا اصول فقہ کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت۔ اور اس کے بعد فقہ کا حکم یہ ہے کہ ہر بالغ مرد عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ اتنے احکام سیکھے
جو کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں جو اس پر فرض لاگو ہوتے ہیں اس کا علم وہ جان سکے، اس میں واجبات ہو، فرائض ہو، تو اتنا علم تو حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر، یعنی کہ جو بالغ ہو ان پر فرض ہے۔ یہ اس کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور علم ہے اور احکامات وغیرہ اور جو جتنے بھی چیزیں ہیں اس کو سیکھنا وہ مستحب ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور فقہ کا حکم۔ تو انشاءاللہ ہم مصنف کے حالات کو بھی ذکر کریں گے۔ تو آپ حضرات سب کا میں دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔